فرسٹ ایئر مہد سبق نمبر 18 بہشتی زیور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا کیسی ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں اور یقیناً سبق بھی یاد کر رہی ہوں گی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک پڑھ رہے تھے۔ یقیناً آپ نے یاد بھی کیا ہوگا بیٹا، کیا ہے؟ کیا ہوگا انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے۔ تو آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور اوصاف طیبہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو جتنے ہم اس کو غور اور توجہ سے پڑھیں گے ہمیں اتنا ہی زیادہ اس کے پڑھنے اور سیکھنے اور سمجھنے کا ثواب ہوگا۔ دیکھیں، اگر کسی عام ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو ہم بہت غور سے سنتے ہیں کہ وہ کیسی تھی، اس کی آنکھ کیسی تھی، اس کے کان کیسے تھے، وہ چلتی کیسے ہے، وہ بولتا کیسے ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے بیٹا آپ نے اس کو پورے غور اور توجہ سے پڑھنا ہے، یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ حلیہ مبارک اور اوصاف طیبہ۔ بہقی نے حضرت برا بن عازب سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے۔ نہ بہت لمبے تھے نہ پست قد تھے، یعنی نہ بہت لمبے کہ برے لگے نہ چھوٹے قد کے کہ برے لگے، درمیانے تھے۔ ابن سعد نے اسماعیل بن عیاش سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تکلیف دینے پر سب سے زیادہ صبر فرماتے تھے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنے حالات اور واقعات ایسے پیش آئے کہ آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ترمذی نے ہندہ بن ابی حالہ رضی اللہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے وقت قوت سے پاؤں اٹھاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے پاؤں اٹھاتے اور قدم اس طرح رکھتے کہ گویا آگے جھک جاتے، اس طرح تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے کہ گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی چیز کی طرف دیکھتے تو پورا رخ کر کے اس کی طرف دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بنسبت آسمان کی زمین کی طرف بہت زیادہ رہتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے چلا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ کن اکھیوں سے دیکھنے کی تھی، یعنی آنکھیں اٹھا کر کسی کو، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن اکھیوں سے دیکھتے تھے، یعنی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی اور جھکی ہوئی آنکھوں سے ہی دیکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ انتہا درجے کی حیا کی وجہ سے پورا سر اٹھا کر اور نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کو سلام کرتے۔ نمبر 4 پہ ہے، ابو داؤد نے حضرت جابر رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ترتیل ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر بات چیت فرماتے تاکہ مخاطب اچھی طرح سمجھ لے، لیکن اس قدر ٹھہر ٹھہر کر نہیں جس سے مخاطب اکتا جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو 3 بار دہرایا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کے مطابق نہایت عمدہ طریقے سے گفتگو فرماتے۔ دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی سے بات کرنی ہے، کسی کی بات سننی ہے تو دوسری طرف منہ کر کے اس کی بات نہیں سننی، بلکہ اس کی طرف پورا آپ نے توجہ کر کے اس کی طرف رخ کر کے پھر اس کی بات سننی ہے، اور جلدی جلدی بول کے اپنی بات کو ختم نہیں کرنا، آہستہ آہستہ، نہ بہت آہستہ نہ بہت جلدی، اس طرح بولیں کہ دوسرے کو بات سمجھ آ جائے۔ بعض مخاطب بیدار مغز اور جلدی سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بات کو بار بار لوٹانا نامناسب ہے، اور بعض مخاطب دیر سے بات سمجھتے تھے، ان کو کئی بار سنانا مناسب ہوتا ہے، اور جہاں ہر قسم کے لوگ ہوں وہاں 3 بار بات کو لوٹانا مناسب ہے، اس لیے کہ بعض
اعلیٰ درجے کے سمجھدار ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ میں سمجھ لیتے ہیں، بعض تھوڑے کم اوسط درجے کے ہوتے ہیں وہ 2 بار کہنے سے سمجھ جاتے ہیں، اور بعض جن سے غبی یعنی جن کا دماغ تھوڑا کمزور ہوتا ہے وہ 3 بار کہنے سے بخوبی سمجھ لیں گے۔ اور اگر کہیں اس مقدار سے بھی زیادہ ضرورت ہو تو خوش اخلاقی کی بات یہ ہے کہ اس سے بھی دریغ نہ کریں، یعنی اگر 3 دفعہ بات سمجھانے سے بھی سمجھ نہیں آ رہی، بولنے سے بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر 4 دفعہ کہہ دیں، 5 دفعہ اس کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اخلاقی کا اعلیٰ ترین درجہ عطا ہوا تھا جو نہ کسی کو پہلے میسر ہوا اور نہ آئندہ میسر ہوگا۔ خوش اخلاقی کا برتاؤ بہت بڑا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام خود کرتے تھے، اس میں خوب اچھی طرح قواعد کی پابندی فرماتے، اور دوسروں سے اگر ان امور میں غلطی یا کوتاہی ہو جاتی تو ڈانٹتے نہیں تھے، البتہ ان کی اصلاح کی غرض سے باقاعدہ اہتمام کرتے اور نرمی سے نصیحت فرماتے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جدا جدا ہوتا، جو شخص اس کو سنتا سمجھ لیتا۔ بہقی رحمۃ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بری عادتوں میں سے سب سے جو بری عادت جو سب سے آپ کو ناگوار ناپسندیدہ تھا وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا۔ کیا تھا بیٹا؟ جھوٹ۔ سب سے ناگوار سب سے بری بات جو آپ کو لگتی تھی جو ناپسند تھی وہ جھوٹ تھا۔ تو سوچ لیں ہم نے جھوٹ سے باقی سب سے بچنا ہے لیکن جھوٹ سے زیادہ کوشش کرنی کہ ہم بچیں۔ بہقی ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالی نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کپڑوں میں یمنی چادر سب سے زیادہ پسند تھی جس میں کئی رنگ ہوتے ہیں، اور عزیزی رحمۃ اللہ نے ابن ارسلان رحمۃ اللہ سے اس کپڑے کے پسندیدہ ہونے کی ایک نقل کی کہ وہ کپڑا بہت زیادہ زینت والا نہیں ہوتا تھا بلکہ سادہ اور وہ میلا بھی کم ہوتا تھا۔ بخاری اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عبادت زیادہ محبوب تھی جو ہمیشہ ادا ہو سکے، یعنی نماز وغیرہ نفلی عبادت اس قدر کرنی چاہیے جس کی پابندی کر سکے، یہ نہیں ایک دن بہت زیادہ کر لی دوسرے دن کچھ بھی نہیں کی، تیسرے دن تھوڑی سی کر لی چوتھے دن پھر کچھ بھی نہیں، یعنی اتنی کریں تھوڑی کریں لیکن وہ روز ہو۔ ابن حسنی رحمۃ اللہ نے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں اس کا اگلا حصہ یعنی دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا۔ حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ پینے کی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی زیادہ محبوب تھا۔ اب ہم ٹھنڈا پانی بھی پیتے ہیں میٹھا بھی پیتے ہیں، تو ہم یہ سوچ کے پی لیں کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، ہم اس لیے پی رہے ہیں، پینا تو ہم نے ہے بیٹا۔ تو اگر ہم یہ سوچ کے پیئیں گے تو ہمیں ثواب کا ثواب اور اپنی ٹھنڈک بھی پہنچا لی، اپنے زبان کا جو ذائقہ تھا وہ بھی بہتر کر لیا اور ثواب بھی کما لیا۔ ابن حسنی اور ابو نعیم رحمہم اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں شہد کا شربت بہت زیادہ محبوب تھا۔ شہد یعنی پانی میں شہد ڈال کے اس کو آپ پی لیں تو وہ شہد کا شربت ہو جائے گا۔ ابو نعیم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے سالن میں سرکہ زیادہ محبوب تھا۔ مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ زیادہ آتا تھا، اور عزیزی میں ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اکٹھا کر لیتی اور دوسری خوشبوؤں میں ملا لیتی کیونکہ وہ خوشبودار آپ کا پسینہ یعنی خوشبودار ہوتا تھا۔ اگر کسی کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہ پریشان نہ ہو کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زیادہ پسینہ آتا تھا، لیکن ان کے اور ہمارے پسینے میں فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ اب وہ تو بہت اعلیٰ اور عظیم ہستی ہے، یعنی آپ نے تنگ نہیں آنا کسی چیز سے، اگر وہ اس میں کوئی سنت یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو سوچ کر اپنے لیے ثواب کما سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میوہ جات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور اور خربوزہ زیادہ محبوب تھا۔ ابو نعیم رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت دوسرے حصوں کے گوشت سے زیادہ پسند تھا۔
امام احمد اور نسائی رحمہ اللہ نے بسند صحیح حضرت ابو واقد رضی اللہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تو نماز بہت مختصر پڑھاتے اور جب تنہا نماز پڑھتے تو بہت طویل پڑھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کے ساتھ اس لیے مختصر نماز پڑھتے تھے کہ ان کو تکلیف نہ ہو، اور تنہا اس لیے لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و سکون حاصل ہوتا تھا. اس سے بڑھ کر کیا چین ہوگا کہ محبوب حقیقی کے سامنے عاجزانہ کھڑا ہو کر اس سے التجا کریں. مختصر اور لمبی پڑھنے کی مقدار دوسری حدیث میں تفصیل کے ساتھ وارد ہوئی ہے. امام احمد اور ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے دروازے پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم. یہ طریقہ سنت ہے، کہیں جائیں تو دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہو، دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوں، اس لیے کہ اس طرح کھڑے ہونے میں کسی کی بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے. البتہ اگر دروازہ بند ہو تو دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بھی مذائقہ نہیں. گھر والے کو اپنے آنے کی اطلاع اس طرح دیں کہ السلام علیکم کہیں، اور اگر وہ پہلی بار نہ سنیں تو دوبارہ یہ الفاظ کہیں. میں نہیں کہنا، انا. آپ سے وسلم نے اس کو ناپسند کیا. ابن سعد رحمہ اللہ نے طبقات میں اکرمہ رضی اللہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے. اس سے غرض یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مانوس ہو جائے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو جائے. تو یہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات ہیں. تو اگر ہم زندگی میں عام روٹین میں وہ کام کر ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سمجھ کے کر لیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا، ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ ہماری محبت بھی بڑھے گی. تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح ان کو یاد کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی ہم نے اوصاف پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پڑھی، تو انشاءاللہ ابھی اس میں آگے مزید بھی ہم پڑھیں گے. تو ایک دفعہ ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آپ نے یہ اب یاد کرنا ہے سبق، ٹھیک ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم.